سلام، کیسے ہیں آپ؟ اس ویڈیو میں سورج کی گرہن اور چاند کے گرہن کے متعلق کچھ انفارمیشن جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو نماز کسوف اور نماز خسوف کا طریقہ بتاتے ہیں، اور جو احادیث اس سے متعلق ہیں. میرے سامنے صحیح بخاری کی بھی کتاب کھلی ہے، اور ایک وہ 5 سورہ جس میں نماز کسوف اور خسوف کا طریقہ ہوتا ہے، وہ والی کتاب کھلی. تو وہاں سے دیکھ کے وہ انفارمیشن میں شیئر کروں گی کہ اس ویڈیو میں اگر آپ اس ویڈیو کو گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے، لانڈری کرتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے، کچھ ایسا گھر کی صفائی آرگنائزنگ کرتے ہوئے اگر آپ اس ویڈیو کو لگا کے سنیں گے تو آپ کو کام کرتے کرتے وہ ایسی انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، اور جو اسلامی لحاظ سے بھی اچھی ہے، اور جو ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے. اور یہ آپ اگر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو اور یہ باتیں، تو اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کو بھی ثواب ملے گا. اچھا، سب سے پہلے جو جینوئن ایک بات ہے کہ جب سورج کی گرہن چاند کی گرہن لگے تو سب ایک دوسرے کو بولیں، خود بھی دھیان رکھیں کہ آسمان کی طرف ڈائریکٹ سورج یا چاند کی طرف بالکل نہ دیکھیں، بلکہ اب تو اسپیشل کچھ کلاسز بھی آ گئے ہوئے ہیں. اینک ہوتی ہے جس کو آپ لگا کے ایسے آپ آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اگر جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ ان گلاسز پہ بھی اعتبار نہ کریں اور بس کوشش کریں ٹی وی میں دیکھ لیں. اور جیسے یہ ناسا کا ایک بڑا پیارا سین ہے، یہ سیٹلائٹ سے نیچے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں پہ سورج اور زمین کے درمیان جو چاند کا ایک سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے، وہ ایک گول سا چاند کا سایہ زمین پہ آ رہا ہے، جہاں پہ نیچے لوگ اس ٹائم نیچے رات کا ٹائم ہے، ان لوگوں کے لیے بالکل اندھیرا ہے. تو جہاں پہ چاند کی روشنی ہے، سایہ ہے، وہاں پہ تو ان کے لیے رات کا اندھیرا ہے 5 منٹ کے لیے. سائڈوں پہ جو روشنی ہے وہاں پہ تھوڑا کم 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 کرتے کرتے پھر پیچھے باقی دنیا میں اس سورج گرہن کے اثرات نہیں نظر آئیں گے، جیسے لائٹ نہیں ہے اور اندھیرا اندھیرا ہے. تو چاند سورج اور زمین کے درمیان میں جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ بالکل اندھیرا اس طرح محسوس ہوتا ہے. کیا زبردست ناسا نے یہ کلپ ہمیں دیا ہے، کتنا ماشاءاللہ 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 کیسا منظر لگ رہا ہے یہ. تو یہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ سین ہمیں ملا، ناسا نے دیا. تو کیا اللہ کی طرف سے کیا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی شاہکار دنیا میں اس کائنات میں بنائے ہوئے ہیں. اچھا، مین کنسرن آسمان کی طرف آپ بالکل نہ دیکھیں. اس کے بعد آتی ہے بات کہ اس پہ ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے. اب جیسے چاند کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے تو وہ اس کے نیچے رہنے والے لوگ بہت زیادہ توہمات کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ قربانیاں دیتے ہیں، کوئی غلط قسم کے معاملات، شیطانی معاملات لوگ کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. حاملہ خواتین کو تو بالکل ایسے بالکل خوف کے مارے گھر کے اندر دبک کے بیٹھ جانا چاہیے، اور بچوں کا بھی اس طرح دھیان رکھیں. بڑا کوئی عجیب قسم کا یہ ماحول ہے. نہیں، حدیث میں ہے، یہ کتاب الکسوف کے نام سے یہاں پہ ایک چیپٹر ہے. اس میں روایت ہے، حضرت ابوبکر نفی بن حارث رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سب موجود تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ کو کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہو گئے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے. آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا. اب سوچیں 5 گھنٹے کا اگر سورج گرہن ہے جیسے اس سال لگا ہے، تو اتنا لمبا 2 رکعت پڑھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اتنے لمبے میں جیسے سورہ بقرہ جتنی سورت انہوں نے پڑھی، کہ اتنا لمبا انہوں نے رکوع کیا، قیام کیا. تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی اس میں، کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ایک دوسرے کو کہ بالکل نہ ڈریں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈر کے مارے آپ بالکل وہم ہی کرتے رہیں. اور بہت سارے دوسرے معاشرے کے لوگ ہیں جو اپنی مطلب بہت وہ ریچولز کرتے ہیں اس میں. تو نہ آپ بالکل ڈریں کہ اور نہ بالکل آپ بے خوف ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ اب جیسے اس میں ہے کہ 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، اور وہ اتنی لمبی تھی کہ سورج صاف ہو گیا، سورج کی گرہن ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا سورج اور چاند لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، اور جس وقت تم ان کو گرہن لگا دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گرہن دور ہو جائے. تو ایک اور جگہ بھی ہے، صحابی کرام نے قیس بن ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ ابو مسعود عقبہ بن عمرہ سالبہ انصاری سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور جب تم ان کو گرہن لگا دیکھو فوراً کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے.
تو یہ دوسری بھی ایک اور انہوں نے وہ دکھایا ہے کہ ایک اور صحابی کا نام کہ انہوں نے بھی سیم یہی بات بولی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جس دن ابراہیم صاحبزادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو سورج بے نور ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کی وجہ سے ہے۔ تو اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بولی کہ کسی کی موت یا حیات کے سبب بے نور نہیں ہوتا سورج یا چاند۔ تو ہاں، اگر سورج یا چاند کو گرہن لگے، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھوائی۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور لمبا قیام فرمایا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے اور لمبا قوما فرمایا اور قوما کا قیام۔ تو قرات والے قیام اول سے کم تھا، تو پھر رکوع فرمایا اور لمبا رکوع کیا، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ فرمایا اور لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں وہی کیا جو پہلی رکعت میں کیا تھا۔ تو یہ 2 رکعت انہوں نے پڑھی، اور پہلی رکعت انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو وہ رکوع بھی لمبا کیا، قیام بھی لمبا کیا، تو دوسری رکوع دوسرا جو رکعت تھی وہ پہلی سے کم تھی۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے، حالانکہ سورج روشن ہو چکا تھا، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا سورج و چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اس سے کسی کی موت و حیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور نہیں یہ کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور زیادہ رو۔ اب دیکھیں کہ آپ پہ کیسی کیسی وحی نازل ہوتی تھی، کون کون سے دروازے آپ کے سامنے کھلتے تھے کہ آپ پریشانی میں اور خوف میں، امت کے خوف میں کوئی بات دل میں رکھتے تھے اور زبان پہ آپ وہ بتاتے تھے جو امت سمجھ سکے۔ کیا بڑا دل تھا ان کا کہ ان کو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے چیزیں، ایسے ایسے راز ان کو بتائے، اور جو انہوں نے کچھ امت کو بتائے، کچھ انہوں نے دل میں رکھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو، زیادہ رو۔ تو انہیں کیا نظر آیا ہوگا اس میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگا تو آپ نے تب بھی بولا تھا کہ نماز پڑھو۔ اب دیکھیں بار بار صرف ایک کام ہے، آپ نے نماز کسوف پڑھنی ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ اور اگر کسی نے، جیسے لوگ بہت معاملات ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ مطلب ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی ہے، ان کو پاکی کا پرابلم ہے، وہ اس طرح کے سفر میں ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، تو آپ استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، کوئی بھی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں دیکھا جائے تو بھی اور بھی واقعات ہیں جو احادیث ہیں، ان میں مختلف صحابہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو احادیث بتائی ہیں سورج گرہن، چاند گرہن سے متعلق، ان سب میں ایک بات ہی کامن ہے کہ نماز کسوف پڑھیں، مطلب پورے فوکس کے ساتھ آپ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے آپ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں نماز کسوف۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں اہتمام کیا گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آج کل تو نان مسلم کنٹریز میں بھی، چھوٹی بڑی ہر کنٹری میں جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ بھی ایسی نمازوں کا اہتمام اب کرتے ہیں لوگ۔ ماشاءاللہ نان مسلم کنٹریز بہت کوآپریٹ کرتے ہیں اس طرح۔ تو آپ لوگ اگر مسجد میں نماز کسوف پڑھائی جا رہی ہے، اس میں ضرور شریک ہوں، دعا کریں، اس علاقے کے لیے دعا کریں جہاں پر یہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہے۔ تو نماز کسوف اگر ویسے مکس ہو رہا ہے، تو اگر نماز کسوف ہوتی ہے، کاف سے شروع ہوتا ہے، کاف سین واو فے، کسوف، KASOF، میں بی OOF، کسوف۔ اور نماز یہ سورج گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن سولر ایکلپس میں آپ نے پڑھنی ہے نماز کسوف۔ اور جب چاند گرہن ہو، لیونر ایکلپس ہو، تو آپ نے اس میں پڑھنا ہے نماز خسوف، خے سے، لائک HASOOF، خسوف، ایچ سے، خے سے۔
تو نماز خسوف آپ نے پڑھنی ہے جب چاند گرہن لگے، مطلب آپ نے نماز ضرور پڑھنی ہے، کسی نے نماز نہیں پڑھنی وہ تسبیحات کر لے، استغفار پڑھ لے، سمپل استغفر اللہ پڑھ لے، وہ بھی کافی ہے۔ مین مسئلہ ہے کہ آپ نے اس وقت کچھ نہ کچھ پرابلمس دنیا میں، کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہوں گے جو ہمیں نہیں پتہ، ان سے ہم اللہ کی پناہ مانگے، بس مین مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو اچھا، اس میں وہی اس سے ریلیٹڈ ہے حدیث کہ حضرت ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ان کو اچھا یہ تو بہت لمبی ہے کہ نیچے بھی بہت زیادہ نام ہیں ان کے متعلق کہ یہ گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اور بہت لمبی سیم وہی پچھلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں ہیں اور اس سے کسی کی موت کا اور زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حالت کسوف میں کے متعلق یہاں پہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور ان سے کچھ سوال کرنے لگی۔ اس یہودیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے پناہ دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سواری پر سوار ہوئے تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ چاشت کے وقت لوٹے اور حجروں کے درمیان سے گزرے، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے لمبا قیام فرمایا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور رکوع سے کھڑے ہوئے اور طویل قیام فرمایا جو پہلے قیام سے ذرا کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، اور پھر رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے اور طویل قیام فرمایا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، پھر آپ نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا اور کھڑے ہوئے اور طویل قیام فرمایا اور پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا اور سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا فرمایا، پھر ان کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ اچھا، جو باجماعت نماز پڑھانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں جب ظاہر ہے 2 رکعت پڑھنی ہے، لمبا اندر کوئی صورت پڑھنی ہے اور آپ کو نہیں یاد ہے، آپ کو قرآن پاک پکڑ کے پڑھنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ اگر امام کوئی مسجد میں نماز کسوف یا خسوف پڑھائی جا رہی ہے آپ اس کو اٹینڈ کر لیں۔ تو کیونکہ یہ روایات میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھی، آپ کھڑے ہوئے اور سورہ بقرہ پڑھنے کے برابر طویل قیام فرمایا، یعنی جتنی بڑی سورہ بقرہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے جو دوسرے نمبر کی ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے پھر سورہ بقرہ ہے، تو سورہ بقرہ جتنی دیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ 250 پارے بنتے ہیں، تو اتنی لمبی وہ سورت ہے، تو اتنی لمبی سورت آپ پڑھنے کے برابر آپ نے لمبا قیام کیا پہلی رکعت میں، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، آپ رکوع میں آگے کی طرف جو جھکتے ہیں مطلب ابھی سجدہ نہیں ہے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جب آپ آگے کی طرف اپنا سر کر کے آگے کی طرف پورا جھکتے ہیں کمر جھکا کے، اس میں آپ نے بہت طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور لمبا قیام کیا۔ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ آپ کے نیچے کی طرف اپنے بالکل باڈی کے ساتھ نیچے ٹانگوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ اس کو قیام کہتے ہیں، تب آپ نے لمبا قیام کیا اور تب بھی کچھ پڑھا ہوگا آپ نے، اور یہ پہلے قیام سے تھوڑا کم تھا، یہ دوسری رکعت میں ہے۔ اچھا، اسی عبادت کے دوران میں نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی جگہ کھڑے کھڑے کچھ پکڑتے دیکھا، پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے انگور کا گچھا پکڑنا چاہا، اگر میں اس کو لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے۔ مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا تھا جیسے آج دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس میں رہنے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں؟ آپ نے فرمایا، ان کے کفر کے سبب۔ عرض کیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا انکار کرتی ہیں، اگر تو ان میں سے کسی ایک سے زندگی بھر احسان کرتا رہے پھر اس نے تجھ سے کچھ ناموافق چیز دیکھ لی تو آپ نے اپنی بیوی کی کوئی ایک چیز نہیں مانی تو وہ کہے گی، میں نے تجھ سے کبھی اچھائی نہیں دیکھی،
کس قدر خوفناک چیز ہے، کس قدر خطرناک بات ہے کہ سورج گرہن لگ رہا ہے، اس کی آپ نے نماز پڑھی ہے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ کو دوزخ دکھائی گئی۔ ایک تو یہ کہ جنت سے آپ پھل، آپ کا دل کتنا پاک صاف تھا، امت کے لیے کتنا بہتری خیر سوچتے تھے، اور ہر وقت آپ دعا کرتے تھے امت کے لیے کہ آپ وہاں سے انگور کا گچھا پکڑنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آپ نے جنت کا وہ پھل نہیں ہاتھ لگا سکے۔ اگر آپ لگا لیتے تو آپ نے اپنی امت کے لیے وہ لے لینا تھا۔ اور پھر جب دوزخ دکھائی گئی، آپ ڈر کے مارے، خوف کے مارے پیچھے ہو گئے۔ استغفر اللہ، کتنی دردناک بات ہے عورتوں کے لیے۔ ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو بتانا چاہیے۔ اگر کچھ مائیں ہیں آج کل کے دور میں بہت مصروف ہیں، جابس کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ نماز کو ٹائم دے سکیں، یا اگر نماز فرض پڑھتی ہیں تو اور چیزوں کو ٹائم دے سکیں، تو پلیز یہ دیکھیں، نہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ خواتین نماز نہیں پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہ خاوند کی، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ بحث مباحثہ کرنا، بدتمیزی کرنا ہسبینڈ کے ساتھ، یا ان کو جواب دینا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک شخص کے ساتھ ساری زندگی رہ رہے ہیں یا سالوں سے رہ رہے ہیں، تو جیسے لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں برتن ہوں تو وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، تو آپ جب اپنی بچیوں کی شادی کریں، اپنے بیٹوں کی شادی کریں، ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ لڑائیاں یا بحث مباحثے ہوں گے آپ لوگوں، کیونکہ آپ لوگ شروع سے ساتھ نہیں رہ رہے ہو، آپ کو اچانک سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم کے مطابق دو ڈیفرنٹ طبیعتوں کے لوگ، دو ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کے لوگ آپس میں جڑنے جا رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جو بیٹی ہے، جو بہو آ رہی ہے، وہ آپ کے بیٹے کے مزاج کے مطابق ہو، یا جو وہ بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کے مطابق ڈھل جائے۔ موسٹلی مرد اپنی انا میں اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں، تو عورت کو جھکنا پڑتا ہے، عورت کو جی حضوری کرنی پڑتی ہے۔ تو پلیز اس میں آپ بالکل اپنی شکست محسوس نہ کریں کہ نہیں میں نے اپنے ہسبینڈ کی نہیں سننی ہے۔ آپ پہلے ہی سوچ لیں، ہسبینڈ بھی سوچ لے، وائف بھی سوچ لے کہ میں نے ایک دوسرے کو مطلب وائف سوچ لے میں نے اپنے ہسبینڈ کو ہر بات میں جی بولنا ہے۔ جی کے بعد آپ ڈسکشن کریں، اگر کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی پہلے ہاں بول دیں، بحث نہ کریں۔ اسی طرح ہسبینڈ کو چاہیے کہ اگر وائف نے کوئی چیز بولی ہے تو پہلے نہ بولیں، سوچیں، وائف کو جی یا کر کے آپ اس کو پاز کریں، اور اگر آپ کو بات نہیں بھی صحیح لگی ہے پیار سے سمجھا دیں، کیونکہ اور دیکھیں کتنی صحابہ کرام نے بھی پوچھا کہ کیا وہ عورتیں اللہ کی نافرمانی کرتی تھیں، اتنے برے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کے متعلق بھی ظاہر ساری بات آ گئی۔ کیا بات ہے کہ عورتیں بہت گناہ گار ہیں جو اندر ہیں، صرف ایک پوائنٹ ہے، اور کتنی خطرناک اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں جو اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی اور اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہیں۔ ہسبینڈ سب کچھ کمائی کر کے لا کے دے گا، ایون آپ سوچیں کہ عورتیں بولیں جی لو جی ہم تو ہسبینڈ کے ہاتھ میں نہیں رہتے، ہم تو اپنا کماتی ہیں، یہ وہ کائنڈلی پھر بھی اگر آپ خود بھی کما رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نعوذ باللہ نہیں کہتے، وہی انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہسبینڈ کمائی کر کے وائف کو گھر میں پیسے دے رہا ہے، تو اگر کوئی عورت خود کما رہی ہے تو وہ اس چیز سے باہر ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گی، وہ تو خود اپنا کما رہی ہے، وہ تو پیسے پہ تنگ نہیں کر رہی ہے، وہ تو ناشکری نہیں کر رہی ہے۔ ناشکری ہر چیز میں کہ اگر آپ خود بھی جاب کر رہی ہیں اور آپ کا ہسبینڈ آپ کے گھر میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوگا، آپ کے بچوں کا دھیان رکھنے میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوگا، آپ کو پک اینڈ ڈراپ میں بھی دے رہا ہو، آپ کو آپ کی نیند کا دھیان رکھ رہا ہو، آپ پھر بھی اس میں ناشکری کریں گی، آپ ڈومیننٹ بنیں گے، آپ روب جمائیں گی، نہیں میں کام کر کے آئی ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، بہت ساری چیزیں آپ خود سوچ سکتے ہیں، ریلیٹ کریں اپنے آپ کو، مطلب آپ سر جھکا لیں اس بات پہ جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی ہے، اور ناشکری لفظ یوز کیا ہے اس بات میں کہ ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں۔ تو کوشش کریں، دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ساری مسلمان خواتین کو اتنی ہمت توفیق دے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ نافرمانی نہ کریں اور ان کا شکر ادا کرتے رہیں، تھینک یو بولتی رہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی ہمارے متعلق کوئی چیز وہ انہوں نے ہمیں پرووائڈ نہیں کی ہے تو ہم صبر کریں اور باقی چیزوں کا ان کے سامنے شکر ادا کریں۔ یہ بہت زبردست اور ڈرنے والی چیز ہے، لیکن
بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر سورج گرہن کے اس واقعے کے بہانے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائی۔ ایک اور چیز ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ جب کہ سورج کو گرہن لگ چکا تھا، میں نے حجرے سے مسجد کی طرف دیکھا تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ بھی نماز کھڑی پڑھ رہی ہیں۔ حضرت اسماء کہتی میں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ وقت نماز کا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کوئی عذاب کی نشانی ہے کیا یہ؟ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا ہاں۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے غشی نے ڈھانپ لیا اور میں نے اپنے سر پر پانی بہانا شروع کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کوئی چیز جو میں نے اس کو نہ دیکھا تھا میں نے اس کو اس مقام میں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی دیکھا۔ تو اور تحقیق مجھے وحی کی گئی کہ تم قبروں میں آزمائش کیے جاؤ گے جو دجال کے فتنے کے قریب، یا فرمایا دجال کے فتنے کی مثل ہوگا۔ فاطمہ بنت منظر کہتی ہیں مجھے معلوم نہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان دونوں مثل یا قریب میں سے کیا کہا کہ تم میں سے کسی ایک کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اس مرد کے متعلق تیرا کیا علم ہے، لیکن مومن یا کہا موقن۔ فاطمہ بنت منظر کہتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں حضرت اسماء نے کیا کہا، مومن یا موقن۔ وہ شخص کہے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے پاس دلائل اور ہدایت لے کر تشریف لائے اور ہم نے قبول کر لیا اور ایمان لے آئے اور ہم نے آپ کی اتباع کی۔ اس سے کہا جائے گا سو جا تو نے اپنے اعمال و احوال کے سبب نفع پا لیا، اور بلا شبہ ہمیں معلوم تھا کہ تو مکمل اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو میں نام فاطمہ بنت منظر کیا کہہ رہی ہیں اور جو بریکٹ میں انہوں نے چیزیں لکھی ہیں کہ مطلب پورے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک بات ہم تک اتنے سالوں بعد یہاں تک پہنچی ہے تو اس میں تھوڑا سا شک آ جاتا ہے کہ شاید یہ لفظ بولے ہوں گے، شاید وہ لفظ بولے ہوں گے، تو انہوں نے بریکٹس میں لکھے ہیں اور مجھے بولنے میں بھی کنفیوژن ہو رہی ہے، تو میں ایز اٹ از ورڈس بول رہی ہوں۔ آپ صحیح بخاری یا اور ساری صحائح ستہ جو حدیث کی کتابیں ہیں آپ کوشش کریں ان کو خرید کے اپنے پاس رکھیں تو ان سے علم حاصل کریں۔ تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے کہ منافق سے جب پوچھا جائے گا کہ وہی اوپر والا سوال، تو وہ بولے گا مجھے معلوم نہیں، تو میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں سے سنا تھا، وہ جو کچھ کہتے تھے میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ تو بیسیکلی آئی تھنک قبروں میں آزمائش کے متعلق جو سوال کیے جائیں گے، وہ جو پیچھے بھی ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ قبر میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو یہودی عورت نے پوچھا تھا، تو شاید قبر میں جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ وہ کون تھے، تو یہاں پہ آئی تھنک اس کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسماء ایک اور حدیث یہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی حالت میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں کہ لوگ احادیث میں بھی پوائنٹس نکالتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کیوں مانیں، اس کی اوتھینسٹی بتائیں کہ یہ کہاں پہ اس کی دلیل ہے۔ اب سوچیں، مجھے اگر کوئی بولے کہ سورج گرہن کی حالت میں غلام آزاد کرائیں، چلیں غلام آزاد ہم نہیں کرا سکتے، آج کل غلام نہیں ہوتے اور اس طرح والی چیز نہیں ہے، تو اگر چیریٹی کا اس کو اپوزٹ بول دیں کہ چیریٹی کریں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، تو اگر اس میں بحث کرنے کے بجائے کہ کہاں لکھا ہے کہ بتاؤ کہ سورج گرہن کی حالت میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے تو مجھے دکھاؤ، میں نے پھر اس طرح کا کچھ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت ہے، ایون ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک کھجور تک کا بھی صدقہ دینے کا بولا ہے کہ اگر آپ کھجور کی چھوٹی سی جو کھجور ہوتی ہے، ڈیٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اگر آپ کھجور کا صدقہ بھی ایک دے دیتے ہیں تو اس کا بھی آپ کا وہ صدقہ اللہ قبول کرتا ہے اور اس کا بہتر ریٹرن آپ کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ اس کے سورج گرہن کی حالت میں اگر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے کر لیں، تو اگر آپ کی جتنی استطاعت ہے اگر آپ اس کا مطابق چیریٹی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا فائدہ ہے، اس میں بحث نہ کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی سے آپ کے گھر میں کھجور چلے، زیادہ تر رمضان کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتی ہے، کوئی کینڈی ہے آپ کے گھر میں، بسکٹ ہے، کوئی روٹی ہے، ایون بچی ہوئی روٹی ہے، آپ باہر برڈس کو ڈال دیں، آپ کے کوئی پیٹس ہیں ان کو کھانا ڈال دیں،
اور اگر آپ کے گھر میں سرونٹس ہیں، ہیلپرز ہیں گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، ڈرائیور ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے اسٹورس ہیں ان میں امپلائیز ہیں، آپ ان کو کسی ایک کو کوئی اپنے کھانے کے ساتھ شیئر کر دیں، پیزا منگوائے اس کا ایک سلائس انہیں دے دیں، تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ بحث نہ کریں، اس کے ریلیٹڈ کام کر دیں، کیونکہ ہم اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نحوست کہہ لیں، یا اس کے جو اثرات ہیں اس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، اور اس سے برے اثرات سے بچنے کے لیے ایک تو نماز کسوف پڑھیں جو جب بھی گرہن لگے، اور دوسرا آپ چیریٹی کر دیں اس طرح کی، مطلب، اور اگر مسجد میں، اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں پڑھ لیں۔ اگلی حدیث میں بھی پھر وہی بات آ رہی ہے کہ جو یہودیہ نے سوال کیا تھا کہ آپ کو لوگوں کو قبروں میں عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو بار بار ایک وہی طویل رکوع، طویل سجدہ، یہ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ 5-6 بار اس چیپٹر میں انہوں نے بتائی ہے، اور ایک یہ بھی کہ کسی کی موت سے یا زندگی سے، کسی کے پیدا ہونے سے یا مرنے سے سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سورج گرہن کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بھی یہاں پہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن عقبہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کے اٹھے اس حال میں خوف کرتے ہوئے کہ قیامت ہے، یعنی کہ اس طرح اٹھے آپ کہ جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو، تو آپ بس مسجد میں تشریف اب سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، آپ تو ہیں ہی جنتی، بول دیں کہ جس کو دنیا ہی کائنات ہی جن کے لیے بنائی گئی ہو، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ یہ ڈرنے کا مقام ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہ استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اتنے لمبے لمبے رکوع کرنے کی ضرورت ہے، اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں، یہ تم لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، اس طرح کرنا، کیونکہ ایک وقت تھا، ظاہر ہے آپ انسانی جسم میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایز انسان آپ دنیا میں آئے، حالانکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے بے شک، لیکن آپ جب دنیا میں آئے انسان کے روپ میں، تو آپ نے پھر ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ بھی وصال بھی فرمانا تھا، تو آپ نے جتنے سالوں کے لیے آپ دنیا میں آئے، آپ نے اپنی امت کو، اپنے پیارے جو آپ کے صحابہ کرام تھے، آپ نے لوگوں کو اور آنے والے مسلمانوں کو، ہم جیسے اور ہمارے آگے آنے والے جو مسلمان ہیں، سب کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ایک پورا عمل کر کے دکھایا، جس میں انہوں نے اپنی نیند نہیں دیکھی، اپنا چین نہیں دیکھا، انہوں نے اب جیسے سورج گرہن لگ رہا ہے تو ڈر کے مارے اٹھ رہے ہیں، اس طرح جس طرح کچھ خطرناک ہونے والا ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے، اور آپ اٹھ کر تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہیں، اور پھر وہی سیم بات کہ آپ ظاہر لمبی نماز پڑھی، پھر لوگوں کو بولا کہ استغفار پڑھیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ نا کچھ ظاہر ہے، اس سے اگر ڈیٹیلڈ ظاہر ہے یہ ویڈیو ہے تو یہاں پہ یہ والی بھی حدیث بتا دیتے ہوں کہ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے فاطمہ بنت منظر نے حضرت اسماء بنت ابو بکر سے خبر دی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کسوف سے فارغ ہوئے اور سورج روشن ہو چکا تھا واپس، اور آپ نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جس کا وہ مستحق اور لائق ہے، پھر آپ نے فرمایا اما بعد۔ تو اب یہ مجھے تو نہیں پتا کہ امام کو اوپر باب کا جو ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہے خطبہ کسوف میں امام کا اما بعد کہنا، اب اما بعد کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اس سے متعلق ویسے دیکھا جائے تو آج کل جو کچھ سمجھدار، اور کیونکہ سوشل میڈیا میں ہر قسم کے علماء، ہر شہر ملک کے علماء اپنے ویڈیوز ڈال رہے ہیں، شارٹس ویڈیوز میں بھی ڈالتے ہیں، لانگ میں بھی ڈالتے ہیں، سارا سال جو اسلامی مہینوں میں جو واقعات ہوتے ہیں اور جو نئے قسم کے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں، جس میں کچھ لوگ بدعت ڈال دیتے ہیں، نئی چیزیں، یا اگر پرانی چیزوں کے متعلق اپنی جو سوچ شیئر کرتے ہیں، بہت ڈیفرنٹ خیالات وہ ویڈیوز میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کی سوچ بکھر جاتی ہے۔ تو اگر اس پوائنٹ کو بھی دیکھا جائے، اچھا مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ علماء اس چیز کو مطلب اس میں کوئی گناہ والی چیز نہیں ہے، تو وہ
پڑھ لیں، اما بات کہہ دیں. اگر اس میں مطلب نعوذ باللہ اگر کسی کام میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے خرابی ہو سکتی ہے، تو آپ پھر کوئی انسان سوچتا بھی ہے کہ چلو ڈاؤٹ کی یا بحث کی بات آ رہی ہے. کیونکہ مجھے یقین ہے اگر میں نے صحیح بخاری کی بات کی ہے تو ڈاؤٹس بھی آتے ہیں کہ جی کس حدیث کا نمبر کیا تھا، یہ وہ. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا یہاں پہ میں ڈسکس بھی وہی چیزیں کر رہی ہوں جو میں نے بھی سالوں سے سنی ہوئی ہیں، اور اپنی اسلامک جو کورس کی پڑھائی کے دوران بکس تھیں ان میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہم تک ابھی تک پہنچی بھی ہیں، اور جو انسانی دماغ بھی اس دلیل کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ ایسی چیز ہے، اس کو ماننا چاہیے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور دوسری سب سے بڑی چیز کہ جب قرآن پاک میں یا حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی چیز ہم تک پہنچی ہے تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے اس کو بغیر کوئی سوال کیے اس کو ماننا ہے. اب اما بعد والی چیز مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ امام کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر یہاں حدیث میں کہا گیا ہے اور اوپر ان کے نام اتنے زیادہ صحابہ کے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایسے بولا کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، تو اگر کیونکہ آج کل تو چھوٹی چھوٹی چیز میں بحث ہے، اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں، اتنی زیادہ علماء کی باتیں آتی ہیں، ہر کوئی اپنے متعلق اپنے خیالات کے متعلق بات کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے دماغ کو الجھانے کے بجائے جو چیز آپ کو لگے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گناہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے، آپ کر لیں. اب جیسے صدقے سے متعلق میں نے بولا کہ اگر آپ کے پاس غلام آزاد کرنے جتنی آپ کو پوائنٹ یہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کیوں غلام آزاد اتنا ہیوی کیوں کر رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بالکل پریشان نہ ہو، ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی اوہو پریشانی میں اتنی لمبی نماز بھی پڑھ لیں. آپ اپنے فائدے کے لیے اگر 2-3 گھنٹے اگر آپ کو ایک چیز عملی طور پہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نبی نے بتا دی ہوئی ہے تو کائنڈلی وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. اب 5 فرض نمازیں ہیں، اگر آپ کو سوچیں دن میں ایک نماز بھی ہو سکتی تھی کہ اس دن کے لیے آپ کی خیر و عافیت کے لیے آپ ایک نماز پڑھ لیں، آپ سارا دن محفوظ رہیں گے. پتہ نہیں کیا مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پہلے 50 نمازیں تھی، اور سوچیں کتنی وبائیں بلائیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پریشانیاں ڈالی ہوں گی، تو اس سے بچنے کے لیے انسانوں کو بتایا گیا ہوگا کہ 50 نمازیں آپ پڑھیں گے تو ان سے پروٹیکشن آئے گی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شب معراج میں بار بار اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنے بھیجا کہ آپ کی امت 50 پر نہیں پڑھے گی، تو 5 بار کم از کم نمازیں آ گئیں. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا کہ میرے پیارے حبیب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی فرض، لیکن اس کو ثواب 50 نمازوں جتنا ہی ملے گا. ہم فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، فرض نمازوں پہ بحث کرتے ہیں، جی ہم نے ہاتھ اوپر اٹھا کے تکبیر نہیں کہنا، ہم نے تھوڑا نیچے کر کے تکبیر کہنا ہے، ہم نے ہاتھوں کو سینے پہ جب باندھنا ہے اوپر کرنا ہے، دائیں کرنا ہے، ہاتھ دائیں والے کو ادھر کرنا ہے، پیروں کو ہم نے کھولنا ہے، پھر ہم نے پیروں کو ساتھ جوڑ کے نماز پڑھنی ہے. کچھ کہتے ہیں جی بازو بالکل کھڑے کر کے ہم نے سینے پہ ہاتھ رکھنے. عجیب بہت بحث ہے کہ نماز پڑھنے میں بھی، اور اگر کتنا جھکنا ہے تو نماز ہوگی. عورتوں کو سجدہ کرتے ہوئے کیسے کونی زمین پہ رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے، کھڑی ہوں تو کیا ہو، بیٹھے ہوں تو کیسے نماز پڑھیں. عجیب قسم کے سوالات سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کویسچنز بنائے ہوتے ہیں، ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، شاید ویوز لینے کے لیے یا شاید ان کی اپنی سوچ میں جو چیز ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو ان شارٹ ویسے زیادہ تر اب خواتین خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ نان مسلم کنٹریز میں جو ہماری پیاری پچھلے سالوں کی جب بالکل سوشل میڈیا نہیں تھا وہ والی مائیں جو رہ رہی ہیں، وہ آنٹیاں رہ رہی ہیں، وہ بڑے بزرگ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی وہ پرانے والا اسلام بول رہے ہیں جو 30 سال پہلے تھا، جو سوشل میڈیا زیادہ چینلز جو ٹی وی میں ہیں ان سے پہلے کا ان کی جو پریکٹس ہے اسلام سے متعلق، جو پیار محبت ہے، وہ لوگ زیادہ چیزوں کو اپنے دماغ میں نہیں آنے دیتے ہیں. وہ ایسی ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں جس میں بحث ہو، آپس میں تکرار ہو رہی ہو. اب جیسے نماز سے متعلق ہے، یہاں پہ بات کرتے کرتے میرے ایسے دماغ میں جیسے، کیونکہ ظاہر ہے عورتیں خواتین بیٹھنی ہیں تو باتیں ڈسکس کرتی ہیں، جو بھی واقعات و حالات ہوتے ہیں. تو سورج گرہن سے متعلق بھی جب نماز کسوف کی متعلق ہے، حسوف کے متعلق ہے، لوگ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھیں جی، اتنا لمبا رکوع کیوں کریں جی، اتنا لمبا سجدہ کیوں کریں جی. آپ کو آپ کے فائدے کی چیز کہی گئی ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ کا فائدہ ہے. نہیں کرنا، کم 5 منٹ میں 2 نفل پڑھ کے فارغ ہو جائیں، آپ کی مرضی، آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن آپ کو یہ بتایا گیا ہے ایسے کر لیں، آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے.
تو بہتر ہے کہ اب جیسے فرض نماز کو دیکھ لیں، نماز یہ کسوف حسوف تو ایک علیحدہ چیز ہے، آپ کے اپنے فائدے کی چیز ہے، آپ پروٹیکشن کے لیے اپنے وہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ کر لیتے ہیں. تو فرض نماز پہ لوگوں نے اتنی بحث ڈالی ہوئی ہے دنیا میں، اسکارف اس طرح لینا ہے، اس طرح نہیں لینا ہے، ہاتھوں کو بڑی بڑی سٹوریز ہیں، ہاتھوں کو کوہنیوں، اور یہ بالکل ہاتھ آپ کا کچھ کہتے ہیں بالکل نظر نہیں آنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی گلفز پہن کے پڑھیں، جرابیں بھی پہنی ہوں، کچھ کہتے ہیں چلو اگر جرابیں ہائے جرابیں کیوں پہنی ہیں. حالانکہ احادیث میں کچھ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام، لیکن وہ چلو سفر میں ہوتے تھے، وہ سردیوں میں اپنی ساکس اور پانی کا بھی پرابلم تھا تو جرابیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر ہی مسح کر لیتے تھے اور وضو ہو جاتا تھا. اب لوگ کئی ہوتے ہیں ان کو سردی لگتی ہے، ان کے گھروں میں گیزر نہیں ہے، ان کے پاس گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، سردیوں میں وہ بار بار وضو نہیں کرتے ہیں، پیر نہیں دھو سکتے ہیں، مطلب وضو کرتے ہیں پیر نہیں دھو سکتے ہیں، یا ان کے پاس پانی زیادہ نہیں ہے. تو اتنی بحث ہوتی ہے، اتنا ان پہ فتوے لگتے ہیں کہ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہے، آپ پاک نہیں ہوئے ہیں، آپ نے پیر نہیں دھوئے ہیں، آپ اپنے اللہ کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی کا فائدہ کیا ہے. بہت ساری بحث ہے نماز سے متعلق. برائے مہربانی اپنی زندگیوں کو ان توہمات سے، ان وہموں سے پاک کر دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی زبردست ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ایسی خواتین یا ایسی گیدرنگ بھی ہے، یا شاید ہم خود اپنی اچھی گیدرنگ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسی خواتین جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ اچھی پازیٹیو چیزیں، چاہے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے یا ایک دوسرے کے سامنے اچھی بات کرنے کے لیے، لیکن اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے، ڈر کے مارے بھی صحیح بات کرتی ہیں کہ اگلی یا اس سے آگے جو اتنی ڈھیر ساری خواتین بیٹھی ہیں کوئی اس کے بارے میں بحث نہ شروع کر دے، ہمیں غلط نہ بولے. تو کوشش کرتی ہیں خواتین اچھی چیز کو آگے پھیلائیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ اب یہ خواتین جو ہماری خاص طور پہ جو ہماری 30 سال پہلے جو مائیں بنی تھیں، 20 سال پہلے مائیں بنی تھیں، وہ اپنے بچوں کو وہ بھی یہی پریکٹس کراتی ہیں کہ بالکل کسی چیز کا وہم نہ کرو. جیسے نماز، آپ فرض نماز پڑھو، آپ کبھی آپ کا اسکارف، آپ کے بال بھی نظر آ گئے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. جب صحابہ کرام کے دور میں جرابوں کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، تیمم کے ساتھ، تیمم مطلب اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ مٹی کے کسی پتھر کے ساتھ آپ ہاتھ رگڑ کے منہ پہ پھیر لیں، سر پہ پھیر لیں، بازو پہ پھیر لیں، تو آپ وہ ایک آپ کی نیت ہے کہ آپ پاک ہو رہے ہیں. تو جو اللہ ایک پتھر سے تیمم کے ذریعے سے آپ کو پاکی دے رہا ہے، تو وہ آپ کے بال تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں، اسکارف تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے، آپ کے پائنچا تھوڑا آپ کے ٹخنے سے اینکل سے اوپر آ رہا ہے، تو بالکل پریشان نہ ہو کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. فرض نماز کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور پڑھیں، بس پڑھیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں اور بحث نہ کریں چھوٹی موٹی آلتو فالتو چیزوں کے متعلق. آئی ہوپ سورج کی رہن چاند کی رہن کے متعلق کافی کچھ کور ہو گیا ہے، کچھ سیکھا ہو. مجھے دعا میں یاد رکھیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو اصلاح کے لیے کامنٹس میں لکھتے ہیں. چلیں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.